رحم اللہ من یقرأ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ صلوات بر محمد۔ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مومنین مومنات کی ارواح کو، آپ اپنے مرحومین کو، ہمارے والدین، یہاں کے جو گزشتگان گزرے ہیں، آغائے نجفی صاحب، ہاشم صاحب و دیگران، سب کی ارواح کو دیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جسارت ہے برادر کی خدمت میں اگر آگے آ جائیں تو پھر صلوات بر محمد و آل محمد۔ میرے عزیز دوستوں، جس عنوان کے تحت ہم آپ کی سمع خراشی کر رہے ہیں اور آپ کا وقت لے رہے ہیں، وہ امام کی معرفت، حجت خدا کی معرفت، سلسلہ امامت کے سلسلے میں گفتگو۔ میں نے عرض کیا کہ جتنی ہماری معرفت بڑھے گی امام کے سلسلے میں، حجت خدا کے سلسلے میں، اسی اعتبار سے ہماری ارزش، ہمارا مقام، ہماری منزلت بڑھتی جائے گی اس کائنات میں۔ جیسے جیسے ہمارا رشتہ امام سے نزدیک ہوگا، ہم اسرار کائنات سے اتنے ہی زیادہ واقفیت حاصل کریں گے۔ ایک منزل جب وہ آ جائے کہ جب ہم محرم اسرار قرار پا جائیں، نامحرمیت کا رشتہ ہمارا ختم ہونا چاہیے۔ ہم جب تک حجت خدا کے ساتھ نامحرم ہیں، اس وقت تک سب چیزیں ہم سے دور ہیں۔ ہم جب محرم بنیں گے، محرم بننے کے لیے، محرم اسرار بننے کے لیے ہمیں شناخت کی ضرورت ہے، ہمیں معرفت کی ضرورت ہے۔ معرفت کے جو منابع ہیں، شناخت کے جو منابع، اب میرے پاس 2 دن رہ گئے ہیں بس۔ معرفت اور شناخت کے جو مآخذ اور معادن ہیں اور جو خزانے ہیں، یا احادیث خود ائمہ، احادیث رسول ہیں، اس لیے کہ ان کے سلسلے میں ہم بنفس ہی مستقلاً کچھ نہیں سمجھ سکتے، کچھ نہیں جان سکتے کہ امامت کا کیا مقام ہے، کیا منزلت ہے، کیا مقام ہے۔ لہذا خود معصوم کی زبان سے جو اس مقام اور منزلت کے لیے بیان کیا گیا، اس کا مطالعہ کرنا ہوگا۔
میں نے عرض کیا جو احادیث کا ذخیرہ ہمارے سامنے ہے اس احادیث کو بھی کما حقہ آج تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم مطلب سمجھ گئے. یا اگر یہ سب لوگ ایک ہی مطلب سمجھ رہے ہوتے تو اختلاف فتاویٰ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. وہی متن موجود ہے, سند وہی ہے, سب کچھ ہے, لیکن فہم کا انداز الگ الگ ہے. کوئی مرجع, کوئی مجتہد اسی حدیث سے ایک مطلب لے رہا ہے, کوئی دوسرا مجتہد ہے. اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ فہم بھی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے حدیث ہے, لیکن یہ ابتدائی مرحلہ شناخت کا کہ جب ہم یعنی حجت خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ان کے خود اقوال ہیں جو معصوم کی زبانی ہم تک پہنچے ہیں. روایات و احادیث نقل کرنے والوں کے اعتبار سے الگ الگ مرتبے کے اعتبار سے ہیں. زرارہ کے ذریعے ہم تک جو پہنچا وہ ذخیرہ کچھ اور ہے. حشام کے ذریعے سے جو ذخیرہ پہنچا اس کا معیار کچھ اور ہے. مومن الطاق کے ذریعے جو ذخیرہ ہم تک پہنچا اس کا معیار کچھ اور ہے. لہذا راوی کا بھی دخل ہے, یعنی جو کلام امام سے صادر ہو رہا ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ کلام کون سے مخاطبین کے سامنے ہو رہا ہے. لہذا ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اگر ہم نے زرارہ سے نقل شدہ روایات کو دیکھ لیا تو ہم یہ کہہ دیں کہ آخری منزل شناخت تک ہم فائز ہو گئے, ہم کو معرفت امام ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ جو جناب زرارہ نے بیان کیا حدیث میں اس کے ذریعے ہم سمجھ گئے کہ امام کسے کہتے ہیں, حجت کسے کہتے ہیں. جبکہ میں نے عرض کیا کہ جو روات ہیں وہ اپنی فہم و ادراک کے اعتبار سے درجہ بندی ہے, ان کی مسئولیتیں اور ان کی ذمہ داریاں بھی اسی اعتبار سے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کیونکہ اب 2 دن رہ گئے ہیں, بہت خلاصہ کرنا ہے اور آپ تک پہنچانا ہے. لہذا آپ دیکھیں کہ جو تیمم کے احکام کو بیان کر رہا ہے, جو وضو کے سلسلے میں حدیث صلوات بھیجیے محمد جو وضو کے سلسلے میں احادیث کو نقل کر رہا ہے اور جو امامت کے مفہوم امامت کے سلسلے میں گفتگو کر رہا ہے, روایت کو نقل کر رہا ہے, توحید کے سلسلے میں نقل کر رہا ہے, نبوت کے سلسلے میں نقل کر رہا ہے, عدل الہی کے سلسلے میں جو روایتیں احادیث معصوم نقل کر رہا ہے, ان دونوں میں فرق ہے. لہٰذا ایک شعبے کے ماہر کے ذریعے سے ہم نہیں اس بات کا دعویٰ کر سکتے کہ معرفت امام ہمیں حاصل ہو گئی. لیکن یہ پھر بھی احادیث یہ پہلی منزل ہے شناخت کی, معرفت کی. اس کے باوجود اس پہلی منزل میں جو غوطہ زن تھے انہوں نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ کما حقہ کلام معصوم کو ہم سمجھ گئے ہیں. صلوات بھیجیے محمد والے. دوسرا جو منبع ہے شناخت اور معرفت کا وہ ہے زیارتیں. جب معصوم نے معصوم کو خود جو خطاب کیا ہے, معصوم کی زبان کے اوپر ایک مرتبہ ہم سے اور آپ سے گفتگو ہو رہی ہے, ایک مرتبہ معصوم ڈائریکٹ معصوم کو خطاب کر رہا ہے. اس شناخت اور اس معرفت کا انداز کچھ اور ہے. اس سے جو ہم تک پہنچے گا وہ پہلی منزل پر نہیں ہے. پہلی منزل میں معصوم ہم سے خطاب کر رہے ہیں, پہلی منزل میں زرارہ سے خطاب ہو رہا ہے, پہلی منزل میں مومن الطاق سے خطاب ہو رہا ہے, پہلی منزل میں گویا محمد ابن مسلم سے خطاب ہو رہا ہے, حشام سے خطاب ہو رہا ہے. لیکن یہ منزل وہ ہے کہ جہاں ہمارا 10واں امام زیارت جامعہ میں اماموں سے خود ڈائریکٹ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے روضے پر جا کر کے خطاب کر رہا ہے. السلام علیکم علی محال معرفت اللہ, السلام علیکم علی محل معرفت اللہ. آپ وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. السلام علیک علی محل ارادت اللہ, آپ وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ کے ارادوں کا علم ہوتا ہے. اب یہ منزل جو خطاب کی ہے کہ جہاں پر امام معصوم کو خطاب کر رہا ہے, لہذا معرفت کے لیے دوسرا درجہ شناخت کا ہے زیارتیں. یعنی ہم زیارتوں کو اٹھا کر کے دیکھیں, زیارتوں کا مطالعہ کریں. ایک مرحلہ ہے زیارت کا ثواب کے لیے, ایک مرحلہ ہے زیارت کو بعنوان شناخت. السلام علیکہ حین تقوم, السلام علیک حین تصلی, السلام علیک حین تقعد, السلام علیک حین ترکع, السلام علیک حین تسجد, سلام علی آل یاسین.
سلام کسی ایک کی ذات کو ہو رہا ہے، لیکن خطاب کس طریقے سے ہو رہا ہے؟ سلام علی آل یاسین. یہ ایک نہیں ہے بلکہ نچوڑ ہے پورے خاندان اہل بیت کی. ایک صلوات بھیجیے محمد. لہذا دوسرا منبع اور شناخت کا، کیونکہ ظاہر ہے وقت ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے، بس کل میرے پاس ہے، اور پوری گفتگو 9 دن گفتگو ختم ہونے کے بعد کوئی جوان ہم سے یہ پوچھ لے کہ مولانا صاحب 9 دن تک آپ بولتے تو رہے، آپ نے 9 گھنٹے ہمارے برباد تو کیے، یہ بتائیے کہ جہاں پر ہیں ہم تو وہیں پر رہے. تو ہم آپ کی شناخت کو بڑھانے نہیں آئے تھے. ہم ہوتے کون ہیں؟ ہم صرف متوجہ کرنے آئے ہیں کہ مولویوں کی اور مولاناؤں کی گفتگو سے اہل بیت کی معرفت حاصل نہیں ہوگی. ہم صرف ہلا سکتے ہیں، خود ان کا کلام ہے جو معرفت حاصل دے گا آپ کو. ایک صلوات بھیجیے. چودہ کو سمجھنے کے لیے 14 ہی کے ذریعے 14 تک پہنچیں گے. یاد رکھیے گا ایک فارمولہ، ایک کلیہ. 14 کو اگر ہمیں سمجھنا ہے تو خود 14 نے اپنے سلسلے میں کیا فرمایا ہے. لہذا زیارت جامعہ کو دیکھنا ہوگا. السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. یہ کون سی وراثت ہے؟ خاندانی وراثت ہے. آدم کی وراثت اپنے امام حسین علیہ السلام کی طرف منتقل ہو رہی ہے. کون سی وراثت ہے؟ یا یہ وراثت نبوت ہے، وراثت رسالت ہے، وراثت منصب الہی ہے. السلام علیکہ وارث موسیٰ کلیم اللہ. اگر خالی پیغمبروں کے نام کے ذریعے سے وراثت کا اعلان ہو رہا تھا تو شاید ہم کچھ اور سمجھتے، لیکن نہیں. آدم صفوت اللہ، نوح کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد حبیب اللہ. علی امیر المومنین ولی اللہ. یعنی امام حسین علیہ السلام کی معرفت کے لیے ہم کو زیارتوں کو تلاش کرنا ہوگا، کھوجنا ہوگا کہ یہ جو وراثتیں کون سی وراثتیں ہیں. میں نے کل بھی کہیں مجلس میں پڑھا تھا کہ جتنے منصب تقسیم ہوئے تھے 1,24,000 پیغمبروں میں الگ الگ، جب سب کو جمع کر کے وراثت کے طور پر دیا گیا تو امام حسین کی ذات کو اکیلے دیا گیا. ایک صلوات بھیجیے. ایک اور صلوات بھیجیے محمد. لہذا زیارت آل یاسین، زیارت وارثہ، زیارت عاشور، زیارت جامعہ، لوگ اپنے بڑے بڑے علماء کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیں، بڑے بڑے مقامات تک پہنچے ہیں زیارت جامعہ کے استمرار کے اوپر. روزانہ زیارت جامعہ کی تلاوت نے ان کو اس منزل و مقام تک پہنچایا ہے. لہذا معرفت اور شناخت کی دوسری منزل یہ ہے کہ ہم زیارات کے ذریعے سے اہل بیت کی معرفت حاصل کریں. دیکھیں کہ امام کس مقام کے اوپر ہے، جو ارادہ الہی ہے. علی الادلہ علی ارادۃ اللہ، یعنی جن کے ذریعے سے یہ علامتیں شناخت ہیں، ان کے ذریعے سے ہم ارادہ الہی کا پتہ لگاتے ہیں. تیسری منزل معرفت کی ہے کہ جہاں خود امام نے زبان کھولی ہے رب الاعلی العزیز الحکیم کے سامنے، وہ دعائیں ہیں. امام نے جب ہمارے سامنے گفتگو کی، ہمارے معیار کے اعتبار سے امام آپس میں گفتگو کر رہا ہے، درجہ معیار درجہ شناخت تو معرفت بڑھ گیا، لیکن ایک مرتبہ امام اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے. یومن دل ذاتہ بذاتہ، اے وہ ذات کہ جس کی ذات خود اپنی ذات پر دلالت کر رہی ہے. اب اس کے ذریعے کون سی شناخت حاصل ہو رہی ہے؟ یہ شناخت پڑھنے اور پڑھانے سے حاصل نہیں ہوگی. اس شناخت کے لیے تو ہمیشہ دانو ادب طے کرنا ہوگا، ان کی بارگاہ میں، اور دعا مانگنا ہوگی کہ کوئی ایک رمق ہماری طرف بھی آ جائے تاکہ وجدانی علم حاصل ہو جائے. صلوات بھیجیے. ایک اور صلوات بھیجیے محمد. لہذا ہم سے کہا گیا ہے کہ آپ دعا کریے، اللہم عرفنی نفسک
فإنك إن لم تعرف نفسك لم أعرف رسولك. کسی ہمارے برادر محترم نے سوال کیا تھا، بڑا اچھا سوال تھا متوجہ کرنے کے لیے کہ دعوت تو دعا سے درخواست تو اللہ کی بارگاہ میں یہ کہ پروردگار تو اپنی معرفت کرا. اور آپ کی پوری گفتگو کا خلاصہ یہ، اور احادیث بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ پہلے امام کی معرفت ہو اور امام کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچے. بالکل صحیح ہے، دونوں قابل جمع ہیں. میں نے عرض کیا اس کا جو ہم جس چیز کی طرف متوجہ ہوئے ہیں وہ پہلی درخواست معرفت اجمالی ہے، وہ شناخت اجمالی ہے. وہ معرفت ہے کہ جس کی طرف عقل ہماری گواہی دے رہی ہے کہ یہ کائنات بغیر اس کے پیدا نہیں ہو سکتی. وہ فطرت پاک ہے جو ہمیں متوجہ کر رہی ہے کوئی ہے ہمارا خالق، ہمارا درون، ہمارا باطن، ہماری ذات. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچانا وہ اپنے رب کو پہچان گیا. پہلے عجز کی طرف متوجہ ہو جاؤ، پہلے عاجزی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، پہلے احتیاج کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اور جب تم اپنی احتیاج کی طرف متوجہ ہو گئے تو اب تم تلاش کرو گے کون ذات ہے جو تمہاری اس احتیاج کو دور کر سکتا ہے. صلوات بھیجیے. لہذا گویا اس کے بعد یہ اجمالی معرفت ہوگی، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اس ابتدائی معرفت کے بعد پھر متوجہ ہوں گے کہ نہیں، کما حقو ہم معرفت حاصل نہیں کر سکتے بغیر در معرفت کے. اور پھر جب باب معرفت پر پہنچیں گے تو ہماری سمجھ میں آئے گا رب کون ہے. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ نہج البلاغہ کے علاوہ جو توحید کے سلسلے میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مطالب پیش کر دیے، نہ ان سے پہلے کسی نے نہ ان کے بعد کسی نے. کل مسمى بالوحدت غیرہ قلیل. اس کو کوئی سمجھ تو سکے؟ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو اگر ایک کہیے تو یہ ایک کہنا کم ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اس ایک کے مقابل میں دو ہے، دو کے مقابل میں تین ہے، تین کے مقابل میں چار ہے، تو بہرحال عدد چار کے مقابل میں ایک کم ہے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ایک ایسا ہے کہ جس کا دو ہے ہی نہیں. ایک صلوات بھیجیے لہذا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو توحید، جو درس توحید دے دیا، جو شناخت معرفت، جو اللہ کی معرفت کی طرف ہمارے ذہنوں کو کھول دیا. آپ دیکھیں ذاتی معرفت، فطری معرفت، آیات الہی کے ذریعے سے اللہ کی معرفت نہج البلاغہ بھری پڑی ہے. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا اگر ہم کو خود اپنے سرمایہ کا علم نہ ہو تو پھر ہم شکوہ ہمیشہ دوسروں ہی سے کیوں شکوہ کرتے رہیں؟ کچھ ہم اپنے نقائص کے سلسلے میں اپنے اوپر بھی تو کچھ نکتے مارا کریں، یا ہمیشہ دوسروں ہی کے اوپر نکتے مارتے رہیں گے؟ بھئی اہل بیت کی معرفت کے لیے خود انہوں نے خزانہ چھوڑ دیا، خود ذخیرہ چھوڑا ہے. صحیفہ سجادیہ موجود ہے، صحیفہ کاملہ ہے، اخت القرآن ہے، اخت القرآن ہے، زبور آل محمد ہے، انجیل اہل البیت ہے. اب اس کے بارے میں کیا محمد حنفیہ بتائیں، محمد ابو حنیفہ بتائیں گے، شافعی بتائیں گے، امام حنبل بتائیں گے؟ ان کے بارے میں ائمہ نے کس طریقے سے اس گویا دعاؤں کے ذخیرے کی حفاظت کی طرف متوجہ کیا ہے، کس طریقے سے یہ خزانہ ہم تک پہنچائے. بنی امیہ کے ظلم و جور ہونے کے باوجود یہ صحیفہ سجادیہ آپ کے بزرگوں نے کس طریقے سے اسے حفاظت کر کے ہمارے ان جوانوں کی نسلوں تک پہنچایا ہے. تو کم سے کم ہمیں نہیں پتہ لگے گا تو پھر کسے معلوم ہونا چاہیے؟ ایک صلوات بھیجیے. لہذا معرفت کے جتنے دین میں جتنے پہلو ہیں، عدل الہی کون بتائے گا؟ عدل الہی سماجی اعتبار سے کسی کے عدل کو دیکھ کر ہم، وگرنہ عدل ہم کسے کہتے ہیں؟ عدل ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن جب علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں پہنچیں گے تب سمجھ میں آئے گا. جب یہ عبد کا عدل یہ ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا اگر 7 آسمانوں کی
حکومت ہمیں دے دی جائے اور چیونٹی کے منہ میں جو دانا ہے اتنا برابر بھی ہم سے ظلم کروایا جائے تو وہ 7 اقلیم کی حکومت ہم پیروں تلے کچل دیں گے، لیکن مجھ کو یہ برداشت نہیں کہ وہ دانا جو چیونٹی کے منہ میں ہوتا ہے اتنا برابر ہم ظلم برداشت کریں۔ عدل تک اگر پہنچنا ہے، عدل کی معرفت حاصل کرنا ہے، اس لیے کہ کمال بشری یا کمال عقل میں ہے یا کمال ارادے میں ہے۔ عقل کا کمال نظری طور کے اوپر نظر آئے گا سامنے عقائدی بحث میں، لیکن ارادے کا کمال عمل میں نظر آئے گا۔ عمل کی منزل آ رہی ہے تو میرا مولا یہ بیان فرما رہا ہے، مالک اشتر کو خط لکھ رہا ہے، جب جا رہے مالک اشتر ہے، ایک رسالہ ہے پورا، ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے لکھا ہوا، اے مالک تم جہاں جا رہے ہو 2 طرح کے لوگ تم سے ملیں گے، ایک وہ لوگ کہ جن کا اشتراک تمہارے ساتھ تمہارے دین میں ہے، ایک وہ کہ جن کا اشتراک تمہارے ساتھ انسانیت میں ہے۔ دونوں کے ساتھ حقوق اس اشتراک کو دیکھ کر کے انجام دینا، ایسا نہیں ہو کہ جو تمہارے ساتھ دین میں مشترک نہ ہو وہ تم سے دور ہو جائے۔ فرماتے ہیں مالک جہاں تم جا رہے ہو تمہارے 2 راستے ہیں، ایک وہ راستہ ہے جن راستے کو طے کرنے میں تمہارے لیے آسانی ہے لیکن تمہارے ساتھ جو جانور ہیں ان کے لیے مشکل ہے، لیکن ایک وہ راستہ کہ جن راستوں سے جاؤ گے تو تمہاری بھی تو مشکل ہوگا لیکن تمہارے ساتھ جو بے زبان جانور ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ وہ راستہ اپناؤ گے کہ جس راستے میں تم کو سکون ملے گا لیکن وہ جانور پیاسے رہیں گے اس لیے کہ راستے میں چشمے نہیں پڑیں گے۔ اے مالک وہ راستہ اپنانا کہ جس راستے میں جانوروں کو حرام ہو۔ جانور صلوات بھیجیے۔ وہ علی ابن ابی طالب جب کمال ارادی کو بتانا چاہے گا تو جس کی بیٹی کے سفرے کے اوپر نان و نمک اور دودھ ہے، لیکن یہ بیٹی کا سفرہ ہے، کس کا؟ کائنات کا بادشاہ، نحن امراء الکلام، یہ وہ ہے کہ جس کی بیٹی کا سفرہ یہ ہے لیکن خود اس کا سفرہ اس پر دودھ بھی نہیں ہے، نان و نمک ہے۔ یہ ہے کمال ارادی۔ تو اگر ہمیں معرفت چاہیے تو اس ڈیوڑی پر آنا ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد۔ نبوت کی شناخت کے لیے انسان جب کسی کو شناخت حاصل ہو جائے تو گواہی دیتا ہے۔ ایک گواہ کے لیے شرطیں ہیں کہ اس نے مشاہدہ کیا ہو اس واقعے کا کہ جس کی یہ وہ گواہی دینا چاہتا ہے۔ اب انصاف سے بتائیے رسول کی رسالت کی گواہی کے منزل آ جائے تو کون گواہ بن سکتا ہے؟ رسول کی رسالت کی گواہی کا مسئلہ ہے۔ گواہ ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ واقعے کو مشاہدہ کیا ہو، تحمل کیا ہو، یا باصرہ سے یا سامعہ سے، جیسا واقعہ جس چیز کی گواہی دے رہے ہیں اسی کی مناسبت سے جو وسیلے شناخت ہے اس سے جذب کیا ہوا۔ اگر کسی خوشبو کے سلسلے میں آپ کو گواہی دینا ہے تو آپ کے مشام تک اس خوشبو کا پہنچنا ضروری ہے، وگرنہ جس کی ناک خراب ہو، جو اس لائق ہی نہ ہو کہ خوب و بد اور خوشبو کی تشخیص دے سکے، وہ کبھی گواہ نہیں بن سکتا، وہ گواہ نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی مبصرات ہے، دیکھنے والی چیز ہیں، اگر اس کے سلسلے میں گواہ بننا ہو تو کبھی بھی کسی اندھے کو گواہ نہیں بنایا جاتا، کسی اندھے کو گواہ نہیں بنایا جاتا۔ کوئی حریر کو پہچانوانا ہو کہ یہ حریر ہے کہ غیر حریر ہے تو کسی ایسی خاتون کو دیا جائے گا جو لباس شناس ہو، جو حریر شناس ہو، وہ مس کر کے بتائیں گے۔ مس کرنے والے ہاتھ میں لینے کے بعد بتا دیں گے کہ یہ کپڑا ریشمی ہے کہ غیر ریشمی ہے۔ یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں دیکھنے کے ساتھ ساتھ لمسی صلاحیت قوی ہو، چھونے والی صلاحیت قوی ہو، گرماہٹ، سردی، ان تمام صلاحیتیں پائی جا رہی ہیں تو آپ گواہ بنا سکتے ہیں اس سلسلے میں۔ کچھ ایسی چیزیں کہ جن کے لیے
مسموعات کی ضرورت ہے. اگر آپ کو کسی مسموع شے کے سلسلے میں کسی کو گواہ بنانا ہے تو قوہ سامعہ دیکھیں گے کہ اس کا قوہ سامعہ قوی ہے کہ نہیں ہے, اور اس کے لیے خداوند عالم نے ایک سسٹم رکھا ہے. انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں, ان ساری مخلوقات میں ان تمام قدرتوں کو الگ الگ بانٹا ہے. کسی کے پاس قوہ سامعہ قوی, کسی کے پاس قوہ شامہ قوی, کسی کے پاس قوہ باصرہ قوی, کسی کے پاس قوہ ذائقہ قوی. لیکن انسان ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے پاس ساری قدرتیں تعادل کے ساتھ دی ہیں, ساری قدرتیں تعادل کے ساتھ دی ہیں. لیکن اس سے یہ کہہ دیا ہے اپنی عقل کو قوی بناتے رہو, یہ سب تمہارے لیے ابزار ہیں. صلوات بھیجیے محمد والے. تمہارے بعض لوگ آ کر کے کہتے ہیں الذین کفروا لست مرسلا, اے رسول تم رسول نہیں ہو. قل, اب آپ بتائیے رسول کی رسالت کا موقع آ گیا, بنائیے گواہ, چھوڑیے تھوڑی دیر ہم خاموش رہتے ہیں, ڈھونڈیے, لے کر کے آئیے تاریخ سے. کوئی بڑے سے بڑا بہت قریبی رشتہ دار کافی تھے جنہوں نے بڑی اپنی عزیز ترین لوگوں کو محبت میں پیش کیا ہے. بتائیے کس کو گواہ بنائیں گے؟ گواہ وہ بن سکتا ہے کہ جس نے واقعے کو تحمل کیا ہو, مشاہدہ کیا ہو, یا دیکھا ہو, یا سونگھا ہو, یا سنا ہو, یا لمس کیا ہو. کوئی ایک ذات بتائے کہ اصلاً پہلے تو یہاں یہ اصلاً رسالت دیکھنے کی چیز ہے, رسالت سونگھنے کی چیز ہے. ہم اور آپ مسلمانوں سے پوچھئے رسالت سونگھنے کی چیز ہے؟ ان کو کیا پتا کہ رسالت کیا ہے؟ جن کی آدھی سے زیادہ عمر کفر میں گزر گئی ہوں وہ بتائیں گے کہ رسالت کیا ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. جو تاریخیں معین کرتے ہوں کہ یہ اس سن میں اسلام لایا, یہ اس سن میں اسلام لایا, یہ اس سن میں اسلام لایا, ان کا اسلام کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جس آغوش میں اسلام پلا ہو وہاں یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نہیں ہے. ان کا اسلام یہ ہے, ان کا اسلام 2 سینٹنس ہے. حقیقت اسلام کو یہ کیا جانے. لہذا تاریخیں معین کرتے ہیں کہ چلے گئے لیکن زبان پر اسلام کا کلمہ نہیں تھا, جبکہ اسلام کو پالا ہے. میرے عزیز دوستو, تاریخ اسلام اور تاریخ محمد و علی ایک ساتھ, جیسے ادھر اسلام جوان ہو رہا ہے ادھر علی جوان ہو رہے ہیں. اسلام کا بچپنا علی کا بچپنا, اسلام کی جوانی علی کی جوانی. صلوات بھیجیے محمد. ایک اور صلوات بھیجیے محمد. لہذا آپ کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. خدا کی قسم کتنا اعتماد ہے, لہجے کو خالی آدمی پہچان جائے. خداوند عالم کہتا ہے قل, کہیے ان سے کفا باللہ شہیدن, اللہ کافی ہے تمہاری رسالت کے لیے, تمہاری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. میں کہتا ہوں جب خدا کافی ہے تو پھر کسی دوسرے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہاں تو خدا خود اعلان کر رہا ہے کہ ہماری کتاب تو دور ہے, ہم کافی نہیں ہے رسول کی رسالت کے لیے. ایک صلوات بھیجیے محمد. قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. علی بن ابی طالب ومن عندہ علم الکتاب کون ہے؟ اٹھا کے روایتیں دیکھ لیجئے. غیر از علی اور اولاد علی اگر کسی کے پاس علم کتاب اور کسی نے دعویٰ کیا ہو کہ ان کے پاس علم کتاب ہے. آصف بن برقیہ کا واقعہ آپ قرآنی واقعہ ہے,
آپ کے سنے ہوئے واقعات ہے، صرف ہمیں اپنے کسی منزل تک آپ لوگوں کو لے جانا ہے۔ آصف ابن برقیہ کا واقعہ، سب جمع ہیں، جناب سلیمان تک خبر آتی ہے کہ ہمارے ہی گویا مملکت میں کوئی ایک ایسی بھی جگہ ہے کہ جہاں پر ابھی کفر ہے اور بتوں کی پرستش ہو رہی ہے، اللہ کا انکار ہو رہا ہے، اقرار نہیں ہے۔ فوراً رسول نے فرمایا، جناب سلیمان نے فرمایا کہ کون ہے جو تخت بلقیس کو، اس تخت کو یہاں پر لے کر کے آئے گا؟ افریت من الجن، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے جنوں کا سردار۔ اب جنوں کے سلسلے میں ہمارے درمیان کیا ہے، وہاں کھڑا ہوا جس کا قد بہت چھوٹا سا تھا، اور اس نے اٹھ کر کے کہا کہ میں ابھی لے آتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ اٹھیے گا، اپنی جگہ سے اٹھ کر کے بیٹھیں، ہم اس سے پہلے لے آئیں گے۔ جناب آصف ابن برقیہ بھی وہیں پر تھے، انہوں نے فرمایا قبل ان یرتد طرف، قبل اس کے کہ پلک جھپکے میں لے آؤں گا۔ اور وہ سب پورا واقعہ اور تخت بلقیس آ گیا۔ روایت نے بڑھ کر کے بتایا یہ آصف ابن برقیہ وہ ہیں کہ جن کے پاس علم من الکتاب۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ یا ہمیں صلوات بھجوانا نہیں آتی ہے، اور شاید یہی بات صحیح ہے کیونکہ آپ لوگ تو اچھی صلوات بھیجتے ہیں۔ اس کی صلی اللہ محمد اللہم صلی علی محمد۔ آپ لوگ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی لایا کریے تاکہ وہ بہرحال سیکھ لیں مجلس میں بیٹھنا آپ لوگوں کے اعتبار سے، اور جب آپ لوگ صلوات بھیجیں تو وہ بھی صلوات بھیجیں۔ آپ لوگ تھوڑا سا ساتھ دیں خطیب و ذاکر کا، تو آئندہ مجلسوں کو کیونکہ برپا رکھنا ہے تاکہ ان تک یہ عزاداری کا طریقہ منتقل ہوتا رہے گا۔ اور صلوات بھیجیے محمد۔ لہذا علم من الکتاب، روایت نے بڑھ کر کے بتایا علم من الکتاب کا مطلب کیا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اگر کوئی مچھر مکھی سمندر پر بیٹھ جائے اور بیٹھ کر اپنے پروں میں جو تری لے کے اٹھے گی، یہ ہے من الکتاب، اور سمندر ہے علم کتاب۔ خدا کی قسم کہاں ہیں ہم لوگ؟ دو چار باتیں ذرا ادھر کی جو ابھی تک نہیں سنی ہیں، کہتے ہیں ممکن نہیں ہے، تو غلو ہو رہا ہے۔ اچھا غلو کہتے کس کو ہیں؟ اچھا یہ بتائیے غلو کسے کہتے ہیں؟ بھئی غلو کہتے ہیں حد سے پار کر دینا۔ پہلے حد تو بتائیے، آپ حد معین کر دیے، ہاں ٹھیک ہے بالکل ہے، ابتدا تو پتہ نہیں، حد کی بات ہو رہی ہے۔ حضور پتہ ہے ابتدا کیا ہے؟ پتہ ہے ابتدا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ توریت پڑھوں کہ زبور پڑھوں کہ انجیل پڑھوں کہ قرآن پڑھوں؟ یا میرا آقا پردے جب ہٹیں گے تب پتہ لگے گا کہ یہ کون ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی شاید وہ واقعہ بیان کیا تھا کہ صاحب کفایہ کے ایک دوست، اب صاحب کفایہ کون ہے پوری ایک داستان ہے۔ صاحب کفایہ کی عظمت کو سمجھانے کے لیے بتایا جائے کہ یہ کون ہے، یہ شیخ انصاری کی عظمت کو بتایا جائے کہ شیخ انصاری نے کب فتویٰ دینا شروع کیا اور کس شرائط کے بعد دینا شروع کیا۔ وہ ضد کہ جب تک امام نہیں کہیں گے اس وقت تک ہم فتویٰ نہیں دیں گے۔ پھر امام نے آ کر کے کہا، ایک شیخ بن کر سوال کیا آ کر کے، یہ بتائیے وہ عورت، یہ شاید آپ لوگ سن چکے ہوں گے اور یہ واقعہ گزر گیا، شیخ انصاری وہ کہ جن سے امام نے کہا کہ فتویٰ دو۔ اب شیخ انصاری نے جو کتاب، اب یہ شیخ انصاری کون ہے؟ شیخ انصاری نے اس وقت جو اہم ترین کتاب لکھی، اس کے بعد صاحب کفایہ ہیں، انہوں نے شیخ انصاری کی کتاب کے اوپر تعلیقہ لگایا، یعنی جو آج کے اعتبار سے اس سے زیادہ مستدل دلائل پیش کی ہے۔ اب صاحب کفایہ وہ، صاحب کفایہ اپنے دوست کے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ جو پہلے مر جائے گا وہ آ کر کے خبر دے گا برزخ کی، اور اس کے بعد بہرحال ان کے دوست پہلے گئے اور خبر یہ ہوا کہ بھئی آپ طے تو یہ ہوا تھا کہ آپ آئیں گے، اور وہ وعدہ یاد دلایا گیا، وہ آئے اور آ کر کے بتلاتے ہیں صاحب کفایہ کہ بھیا
مرنے کے بعد مجھ کو پتہ لگا کہ امام حسین علیہ السلام کا مقام کیا ہے۔ اب یہاں پر آیت اللہ وحید خراسانی حاشیہ لگاتے ہیں، کہتے ہیں اے شیخ خراسانی، یہ برزخ ہے کہ جہاں تم نے دیکھا ہے؟ ابھی عالم قیامت کہاں دیکھا؟ ابھی عالم محشر کہاں دیکھا؟ ابھی مقام کرسی کہاں دیکھا؟ ابھی مقام عند اللہ کہاں دیکھا؟ یعنی اس کے بعد یہ اتنے مقامات ہیں کہ جس کی خبر ابھی نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ ہمارے ابا کی تعریفیں آپ کرنے لگی ہے، چاہے عملی ہوں نہ ہوں، پھر ہم پھولے رہتے ہیں۔ لیکن اہل بیت کے سلسلے میں اگر انسنی باتیں جو اب تک ہم نے سنی نہیں، تو جب سننا ہی نہیں تھی تو کیسے سنیں گے آپ؟ اہل بیت کے سلسلے میں ابتدا یہ ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ابتدا یہ ہے۔ امامت کے منصب پر ظاہری طور پر فائز نہیں ہوئے ہیں، اور پھر اگر تعجب کوئی مسلمان کرے تو پھر پوچھنا پڑے گا، وہاں جو آغوش رسالت میں نہیں ہے وہ تو اعلان کرا انی عبداللہ۔ خدا کی قسم، پتھروں نے بعد میں دست رسالت پر آ کر تسبیح پڑھ کر کے رسالت کی گواہی نہیں دی ہے، بلکہ علی ابن ابی طالب کے اعجاز کا کلمہ پڑھا ہے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جب دست رسالت پر ہم بولے تو تم کو تعجب نہیں ہوا، لیکن جو امامت کی ابتدا تھی وہ بول رہی تھی تو تعجب ہو رہا تھا۔ اکثر بات ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے۔ گونگے کو زبان دینا آسان ہے، جس میں صلاحیت کلام نہ ہو۔ لہذا گواہ کس کو بنایا جا رہا ہے؟ صاحب علم کتاب کو حق ہے کہ یہ گواہ بنے، اس لیے کہ عدل الہی ہے۔ ایک طرف اللہ کی گواہی، میں دو گواہوں کی ضرورت ہے، جج کہے 2 گواہ لائیے، بھئی گواہ میں کوئی سنخیت ہونا چاہیے نہیں، کوئی مناسبت ہونا چاہیے نہیں، کوئی مطابقت ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہم جائیں اپنے ساتھ ایک کسی بچے کو لے کر کے چلے جائیں، جج کہے گا بھیا آپ سے کہا تھا 2 گواہ، یہ کیا لائیں آپ؟ یہ 1.5 بھی تو نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے، خداوند عالم جو قانون ساز ہے، قانون کا بنانے والا ہے، وہ کہہ رہا قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ رسول ان سے کہیے تم گواہی نہیں دیتے ہو، نہیں مانتے ہو، نہ مانو، بس یہ 2 کافی ہیں، خدا یا وہ کہ جس کے پاس علم کتاب ہے، وہ کہ جس نے کتاب بھیجی، یا وہ کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اب گواہ ایسا ہو کہ جو اتنی صلاحیتیں رکھتا ہو، جو رسالت کو سونگھ بھی سکے، خوشبو رسالت کا اعلان کرے۔ خدا کی قسم کوئی ایک بتائیے کہ جس نے اپنی مشام کا اعلان کیا ہو کہ خوشبو رسالت کو میں نے محسوس کیا ہے۔ میں وقت دیتا ہوں سال آئندہ اگر زندہ رہے اور ملاقات آپ سے رہی کبھی بھی تو میں پوچھوں گا آپ سے کہ کسی کا پتہ لگا آپ کے پاس؟ پوچھئے، نیٹ پہ سرچ کریے، لوگوں سے پوچھئے کہ کسی نے اب تک اعلان کیا کہ رسالت کی خوشبو کو بھی کسی نے محسوس کیا؟ لیکن ہم ایک کا پتہ نہیں بتائیں گے، پورے گھر کا پتہ بتائیں گے۔ پورے گھر کا پتہ بتائیں گے، اور وہ بھی معاملہ الٹا ہوگا۔ یہ نہیں کہ پہلے بڑا آ کر کے کہہ دے تو چھوٹا بڑے کی تائید کرتا رہے، بھئی ابا نے جو سونگا وہ ہم نے سونگا، جو اماں نے سونگا وہ ہم نے سونگا، نہیں، بلکہ پہلے چھوٹا آئے گا، پھر بڑا بھائی آئے گا، پھر باپ آئے گا۔ ہم اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتے کہ فضائل پڑھیں، خدا کی قسم اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتے کہ فضائل پڑھیں۔ جناب وحید خراسانی جو موجود ہیں ان کے بارے معلوم کری، پتہ ہے کیا کہتے ہیں آیہ اکمال کے بعد؟
ان کے شاگرد بیٹھے ہیں، ابھی طالب صاحب آئیں گے، ان سے پوچھیے گا کہ جنہوں نے بھی حاصل کیا. فرماتے ہیں آیہ اکمال کے اوپر غور کرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہلے ہم استغفار کریں. آیہ اکمال پر بولنے سے پہلے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس پر کچھ بولنے سے پہلے زبان استغفار کھولیں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. پھر میں 1 سال تک ہم غور کریں اس آیت کے بارے میں. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اگر آگئے وہی جیسے 1 سال تک غور کریں گے تو ہم جیسے سالہا پھر اس پر بولیں گے. سالہا آیہ اکمال کے بارے میں. لہذا جس نے رسالت کی خوشبو کو سونگھا ہو، کون؟ ایک گھر نظر آ رہا ہے. آپ کیونکہ متوجہ ہو گئے لہذا ہمیں آپ کا وقت نہیں لینا ہے، لیکن بچوں کو یاد دلانا ہے کیونکہ شب جمعہ معمولاً وہ پڑھتے ہیں حدیث قصہ، انی اشم عندک راحۃ طیبہ کأن راحۃ جدی رسول اللہ. اے اماں، ہم ابھی آیا ہوں تو آپ کے نزدیک ایک خوشبو رسالت محسوس کر رہا ہوں. پہلے خوشبو رسالت، پھر کہا وہ میرے جد. خوشبو رسالت یعنی جو میرے جد ہیں. اس کے بعد پھر بڑا فرزند آتا ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے انی اشم. الفاظ بھی بدلے ہوئے نہیں ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ باپ کی گواہی سے پہلے یہ پورا گھر گواہی دے رہا ہے. اس کے بعد پھر بڑا بیٹا آتا ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے انی اشم عندک راحۃ طیبہ کأن راحۃ جدی رسول اللہ. ایسا لگتا ہے کہ یہ خوشبو رسالت آپ کے نزدیک ہمیں محسوس ہو رہی ہے اور یہ میرے دادا کی، میرے نانا کی خوشبو ہے. اور اس کے بعد پھر علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد آتے ہیں اور وہ بھی یہی فرماتے ہیں انی اشم عندک راحۃ طیبہ کأن راحۃ وابن عمی رسول اللہ. یہ میرے چچا زاد بھائی کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، چچا کے بیٹے، اور پہلے وہ رسالت کی خوشبو. اب سب نے یہی تو کہا تھا اندکے اندکے اندکے، تو فاطمہ تو اسی خوشبو کا ایک جز ہے. میں تو کہتا ہوں کہ جب یہ سارے جمع ہوئے تو کچھ اس طریقے سے خوشبو نے معراج کی، اور یہ خوشبو جو مقام ابراہیم سے پار کرتی ہوئی، عیسیٰ سے پار کرتی ہوئی مقام ملائک میں پہنچی، تو سب کی مشام کی خوشبو کا نتیجہ یہ تھا کہ تڑپ کے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء، یہ پروردگار یہ کون لوگ ہیں؟ بھئی دیکھا تو سب نے تھا. محمد وآل محمد. دیکھا تو سب نے تھا، بھئی آنا جانا تھا اس گھر کے اوپر ہے، لیکن خوشبو سے ناشناس تھے. آج خوشبو پہنچی تو پوچھ رہے ہیں یہ خوشبو کس کی ہے؟ یا رب ومن تحت الکساء، یہ کون لوگ ہیں کہ جن کی خوشبو یہاں تک پہنچ رہی ہے؟ تو اب خداوند عالم سے اجازت طلب کی جا رہی ہے. جب ادھر سے مل گئی اجازت، اعلان ہو گیا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ اس میں فاطمہ ہے، میں کہیں گفتگو کر چکا ہوں. ہم کے بعد فاطمہ، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا، جیسے سب کچھ فاطمہ ہیں. اب ہم کے بعد تفسیر کی جا رہی ہے کہ چھوٹے لفظوں میں اگر بیان کریں تو یعنی ہم فاطمہ، ان کے باپ، فاطمہ کے باپ، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے فرزند. اور اس کے بعد اب جبریل کہتے ہیں کہ مجھ کو اجازت ہے کہ میں چلا جاؤں. اچھا یہ بتائیے جب خدا کی اجازت مل گئی تو اب یہاں اجازت مانگی کیوں؟ بے خدا کی اجازت کے بعد اب کس کی اجازت کی ضرورت ہے؟ لیکن ادب، ایسا ادب ہوئے تھے یہ لوگ، ایسی تعدیب، ایسی تربیت ہوئی تھی بزم ملائکہ میں جبریل کی کہ ہماری اجازت کے بعد بھی تم کو اس ڈیوڑی پر جانے سے پہلے اجازت لینا. ایک سلوات بھیجیے محمد والے محمد. پورا گھر باپ کا ہے، باپ کی طرف سے بیٹے کو اجازت ہے. اس کے باوجود جب ماں باپ کے کمرے میں جائے تو بچہ پوچھ لے، جب بڑے بھائی کے کمرے میں جائے تو پوچھ لے
اپنی بڑی بہن کے کمرے میں جائے تو پوچھ لے یہ ادب اس گھر کا ہے، اور جب اس گھر کی تربیت وہاں تک پہنچی تو پتہ ہے سب کو اپنا قد پتہ ہے کہ ہم کس قد کے ہوں گے سردار ملائک، سردار ملک تھے، لیکن پھر بھی خیاط الحسنین کا منصب نہیں ملا. کیوں نہیں ملا میں نہیں بتا سکتا، لیکن کچھ ہوا ہے وہاں کہ جس کی بنا پر خیاط الحسنین رضوان بنا ہے، وہ نہیں بنے. ایک سلوات بھیجیے محمد والے اور ہم کمی زیادتی کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ وہ افضل اور یہ مفضول. کیا مصلحت اس میں ہے؟ کیونکہ سب لوگ جنت جنت جنت، تمام مسلمانوں کی وہ زبانوں پر ہے جنت جنت جنت، لہذا رضوان جنت کو نوکر بنا کر کے بھیجا کہ رضوان جنت آئے گا تو کہے گا انا خیاط الحسنین. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. اچھا انصاف سے بتائیے کہ ہم گنگ ہو کر یہ آدھا پون گھنٹہ گزر گیا، ابھی ہم گواہی کے بارے میں گفتگو نہیں کر پائیں. یہ بتائیے اگر کوئی ناطق بولنا چاہے گواہی رسالت کے سلسلے میں علی کے بارے میں تو کس طرح بولے گا؟ تو پھر اگر پوری رات گزر جائے اور ابن عباس سے امام فرمائیں کہ اگر 70 اونٹوں کا بار اگر ہم تفسیر کرنے لگیں بسم اللہ کی تو 70 اونٹوں کا بار ہو جائے گا، تو تعجب ہونا چاہیے. پوری رات گزرنے کے بعد ابن عباس سے کہتے ہیں کہ 70 اونٹوں کا بار ہو جائے گا، پھر بھی بسم اللہ کی تفسیر پوری کی نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ وَأَنَا النُّقْطَةُ تَحْتَ الْوَاءِ، کیونکہ میں اس بے کا نقطہ ہوں جو بے کے نیچے لگا ہے، وہ میں ہوں، تو میری تفسیر یہ کائنات پوری نہیں کر سکتی ہے. ایک سلوات بھیجیے محمد. ابن عباس میں صرف 70 باروں کا تحمل تھا، اس سے زیادہ کرتے تو شاید وہ بھی تعجب کرتے، لہذا کا 70 بار 70 اونٹوں کا بار ہو جائے گا، اس سے زیادہ گفتگو نہیں ہوگی. لہذا رسالت کی گواہی کے سلسلے میں ومن عنده علم الکتاب، جس کے مشام تک پہنچی اس نے اعلان کیا ہو میں نے خوشبو کو محسوس کیا. اور دوسری منزل کیا ہے؟ جس نے رسالت کو سنا ہو. اگر کوئی ایک زبان بتا دیں کہ جس نے کہا ہو یا نبی اللہ یا رسول اللہ انا اسمع، میں نے وحی کی آواز کو سنا، یہ کہہ رہے تھے میں نے سنا، ادھر سے تفسیر اور بڑھ گئی، یا علی جو کچھ ہم نے دیکھا وہ تم نے دیکھا، جو ہم نے سنا وہ تم نے سنا. فرق یہ ہے کہ میرے بعد نبوت ختم ہو رہی ہے، صلاحیتیں برابر ہیں. سلوات دیں. اچھا یہ بتائیے نبی کو دیکھنے کے بارے میں علم ہو رہا ہے کہ نبوت کے بارے میں دیکھنے کے بارے میں؟ نبی کو تو روزانہ دیکھ رہے ہیں، نبی کو تو سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن نبوت کو کسی نے نہیں دیکھا ہے. یا وہ بتائے کہ جس نے اس نبوت کے عہدے کو جذب کیا ہوا ہے، یا وہ بتائے کہ جس میں یہ صلاحیتیں ہیں جو امامت کی تصویر میں تبدیل ہوگی. تیسری منزل ہے اسی گواہی کی کہ اگر کوئی چیز ایسی بھی ہو کہ جس کو لمس کیا جا سکے، کوئی ایسی چیز ہو کہ لمس کیا جائے. لہذا رسالت کے جتنے پہلو گواہی کے تھے وہ سب علی ابن ابی طالب نے بیان کر دیے. انصاف سے بتائیے کہ جس وقت کعبے کی چھت سے بتوں کو توڑنے کی باری آئی تھی تو پہلے کون توڑ رہا تھا اور بعد میں کس نے توڑے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے رسول کو اٹھایا اور اس کے بعد کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے وزن کو اٹھا نہیں پا رہے ہیں. رسول خدا زمین پر آئے اور اس کے بعد علی ابن ابی طالب کاندھوں کے اوپر آپ نے پیر رکھا. یہ بتائیے کاندھوں پر پیر رکھا کہ مہر نبوت پر پیر رکھا؟ نہیں، مہر نبوت پر پیر نہیں رکھا ہے، لمس کر کے اعلان کر رہے ہیں کہ ایک صلاحیت ہوتی ہے کسی شے کو لمس کرنے کی، ہم نبوت کا اعلان لمس کے بھی ذریعے کر سکتے ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. اچھا بعد میں آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں علی بڑے بہادر تھے اور وہ رسول خدا کو تو اٹھا نہیں پائے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ رسول کو اٹھائے ہوئے تھے کہ نبوت کا بار تھا وہاں؟
وزن بتائے گا کون؟ کون بتائے گا وزن؟ بتائیے. پتہ نہیں یہاں ہے کہ نہیں ٹھیکیاں جہاں بڑی 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 لکڑیاں بکتی ہیں، بڑے لٹھے، وہاں ترازو ہوتی ہے لٹھے کو تولنے کے لیے، کینٹینر جس کے اوپر تولے جاتے ہیں. وہاں آپ اپنی بچی بیوی کے لیے جو زیورات آپ نے لیے ہیں 2 تولے 4 تولے کے، اور ان کی ترازو پہ چلے جائیے کہ جناب یہ جب آپ لٹھا اور کینٹینر تول لیجیے گا تو یہ ہمارا زیور بھی تول دیجیے گا. وہ کہیں گے جناب یہ زیور یہاں تھوڑی نہ تولا جاتا ہے، اس کے لیے الگ ترازو ہے. اسی کے برعکس چلے جائیے، ایک کینٹینر کسی سونار کی دکان پر رکے، وہ کہے جناب یہ جب آپ سارے تولے سون لیجیے، اپنا سونا ہونا تول لیجیے گا تو یہ ہمارا کینٹینر بھی تول دیجیے گا. وہ کہیں گے جناب یہاں تھوڑی نہ تولے گا، اس کے لیے الگ ہے. تو ترازو ایسی ہو جو وزن بتانے کی صلاحیت رکھتی ہو. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. میرے عزیز، نبوت کو تولنے کی یہ جو اتارا ہے یہ وزن کا اعلان کیا ہے. وزن کا اعلان کیا ہے، یعنی اس بات کا اظہار کر دیا ہم محسوس کر رہے ہیں وزن نبوت کو. یہ ترازو ایسی ہے جس میں صلاحیت ہے جو وزن نبوت کو بتا سکے. ایک صلوات بھیجیے. ایک اور صلوات بھیجیے. اب یہ بتائیے کہ حق تھا یہ گواہ کہ جس نے رسالت کو دیکھ کر کے اعلان کیا، جس نے رسالت کو سن کر کے اعلان کیا. خداوند عالم نے ایسے ہی تھوڑی نہ گواہ بنایا. قل کفا باللہ، کوئی رشتہ داری ہے مگر کوئی اور ہے ہی نہیں کہ جس میں یہ صلاحیتیں پائی جائیں. خداوند عالم کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ کافی ہے. تو کیسا ہونا چاہیے وہ کہ جس نے خوشبو رسالت کا اعلان کیا، جس نے دیکھ کر کے. یہ تو رسالت کی بات ہے. جب عبادت کی بات آئی تو وہ کہہ رہا ہے مگر علی کسی ایسے کے آگے سجدہ کرے گا جس کو دیکھا نہ ہو. یہاں تو رسالت کی بات ہے، اس سے بڑی منزل کے اوپر وہ کہہ رہا ہے میں نے دیکھا ہے. اللہ اکبر. اور یہ 25 سال تک خانہ نشین رہا. اب آپ یہ بتائیے کہ 25 سال تک خانہ نشینی علی پر ظلم تھا کہ ہم پر، آپ پر، زید پر، بکر پر، کائنات پر، ایک ایک فرد پر ظلم تھا. جو آغوش رسالت میں آ کر کے قرآن و توریت و زبور و انجیل کی تلاوت کا اعلان کر رہا ہو اور جو آخر عمر میں یہ بات کہہ رہا ہو کہ میں چاہوں، میں گویا انجیل والوں صاحب انجیل کے درمیان انجیل سے، زبور والوں کے درمیان زبور سے، توراۃ والوں کے درمیان توریت سے فیصلہ کروں. میں بتاؤں گا کون سی آیت صحرا میں، کون سی آیت خشکی میں، کون سی آیت تری میں، کون سی آیت کہاں نازل، میں بتاؤں گا. مجھ سے پوچھو. اور آج مسلمانوں میں قرآن کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، عدالت کے اعتبار سے خون، قتل و غارت، ظلم، جور، یہ جیل بعد جیل، نسل بعد نسل مستقل جو چلا آ رہا ہے، ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے ذمہ دار؟ علی ابن ابی طالب خانہ نشین رہے 25 سال تک. اچھا اس 25 سال جو خاموشی اختیار کی، اس میں آپ نے کیا کیا؟ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے؟ یا علی ابن ابی طالب نے علیہ الصلوۃ والسلام نے حالات کے اعتبار سے کوئی لائحہ عمل تیار کیا تھا؟ اس لائحہ عمل پر کل گفتگو کریں گے، صرف ایک دن. چاہے آپ کا دل چاہے بند کر دیے گا، لائف نہ دیجیے گا، لیکن اب اگر کل بیان نہیں کریں گے تو پھر گھٹ کر کے ہم یہاں سے چلے جائیں گے. ایک صلوات بھیجیے. 25 سال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا حضرت نے نہیں، حالات نے. 2 سالہ دور، بہت احتیاط سے بولیں گے، بالکل آپ مطمئن رہیں. 2 سالہ دور، اور اس کے بعد دوسرا دور، پھر تیسرا دور. اس تینوں دور میں حضرت کی ایک کلی ذمہ داری تھی، وہ تھی تقیہ. تقیہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. تقیہ حفاظتی کہ جس میں اپنی جان کی حفاظت،
اپنے خاندان والوں کی حفاظت اور اپنے چاہنے والوں کی حفاظت۔ دوسرا مرحلہ تقیے کا تھا، یہ مرحلہ اس میں تھا، اصل یہ کہ اپنی حفاظت، اپنے چاہنے والوں کی حفاظت اور اپنے رشتہ داروں خاندان والوں کی حفاظت۔ لیکن اس مرحلے کے ساتھ ساتھ اس تقیے میں ایک بات اور بھی تھی، وہ تھی نفوذ، یعنی دستگاہ مخالف میں، دستگاہ ظلم و جور میں اب راہ ورود باز کریں، تاکہ کب تک 25 سال تک ہم خاموش رہیں گے۔ مین ہے ہدایت کی ذمہ داری، یہ جہاں پر بھی ہوں گے ہدایت کرنا ہے، جس حالات میں بھی رہیں گے۔ لہذا پہلے مرحلے کے ساتھ ساتھ ان کو وارد بھی ہونا ہے۔ تیسرا مرحلہ ایک اور آیا، وارد ہونے کے ساتھ ساتھ جذب کرنا ہے۔ وہی علی ابن ابی طالب جو رسول کی شہادت اور رسول کی وفات کے بعد علی کے ساتھ سوائے فاطمہ کے کوئی بھی نہیں تھا، الا ثلاثہ و خمسہ، وہ بھی بہت سخت ترین مراحل ایسے تھے کہ اگر وہ بولتے تو ان کو قتل کر دیا جاتا۔ لہذا تقیے کی اعتبار سے ان پر بھی گویا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف سے تاکید یہ تھی کہ خاموش رہیں۔ اب صرف فاطمہ اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہی ہے، یہ ذمہ داری غیر از فاطمہ سلام اللہ علیہ کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا تھا، جو اس 3 دن کے بعد آپ نے انجام دیے۔ تقیے کے ساتھ ساتھ اپنے پیغام کو پہنچا دینا۔ 3 دن میں جو کچھ ہوا، اس 3 دن کا خلاصہ یہ ہے کہ سب کچھ ہو گیا ہے، اور اب کوئی بھی نہ حدیث رسول کو نقل کرے گا نہ حدیث رسول کو بیان کرے گا، کیونکہ قرآن کافی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اس دعوے کے اور اس آواز کے مقابل میں سب سے پہلا جو کلیم کیا، اس کلیم میں جتنے دلائل پیش کیے، ان تمام دلائل میں قرآن سے استدلال لے کر کے آئیں۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ عدالت کا پہلا مسئلہ، پہلا کیس، اور عدالت کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ہمارے یہ قرآن کافی ہے، ہمیں حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب فاطمہ، لاکھوں درود و سلام ہو اس ذات والا پر کہ جس نے امامت کی حفاظت کرتے کرتے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اس پہلی عدالت میں 21 آیتوں سے، قرآنی 21 آیتوں کا ڈائریکٹ آیتوں کی تلاوت کی، اور 6 آیتوں کے مبنا بیان کیے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے دستگاہ خلافت کو مجبور کر دیا کہ تم ابھی اپنے ہاتھوں سے خود لقب اتارو۔ کتاب حسبنا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ، کتاب خدا کافی، کتاب خدا کافی۔ لہذا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے تمام استدلال قرآن سے پیش کیے، کیونکہ خطبہ فداکیہ پر گفتگو نہیں ہے کہ میں آیتیں بھی پیش کروں، مجھ کو آپ کو آگے لے جانا ہے۔ 60 منٹ میں مجھ کو جو کچھ بھی بیان کریں گے کل بیان کریں گے، کل کی سرخیاں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ لہذا ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ یہ پہلی عدالت اور پہلا کیس ہے۔ پہلے ہی عدالت میں مبنا کیا ہے؟ قرآن کافی ہے۔ اس میں قرآن کے ذریعے دلیلیں پیش کی جا رہی ہیں۔ حدیث رسول کو کوئی نقل نہیں کرے گا۔ 2 دعوے تھے، پہلے ہی دعوے کو جب ایکسپلین کریں گے، یہ دوسری بات آئے گی کہ حدیث رسول کو کوئی نقل نہیں کرے گا۔ اپنی سچائی کے لیے سب سے پہلے مرحلے میں شکست کا اظہار کر دیا۔ پہلا دعویٰ اور پہلی دلیل حدیث رسول سے۔ ادھر قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث نہیں چاہیے۔ ادھر قرآن سے دلائل پیش کیے گئے، اور جو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا وہ حدیث رسول تھی۔ ایک صلوات بھیجیے۔ جو عدالت پہلا کیس ہار جائے اور پہلے کیس کو سولو نہ کر سکے اور اپنی بنیادوں کے مبنا کے خلاف اگر عمل کرے، اب اس عدالت کو حق ہی نہیں ہے کہ روئے زمین پر اس کا نام بھی لیا جائے۔ صلوات بھیجیے۔ افسوس یہ کہ کل ورکنگ ڈیز ہے اور گھڑی ہم سے کہہ رہی ہے کہ ختم کرو، اور بہرحال مسقط میں بہت زیادہ لوگ جانے کے سلسلے میں بڑے وقت کے پابند ہیں۔ مجلس کے ختم ہونے کے لیے بڑی ٹائمنگ رہتی ہے کہ اس ٹائم ہمیں جانا ہے، صحیح بھی ہے، بہرحال مجبوری ہے، لیکن اگر آنے میں بھی پابند ہو جائیں تو مسئلہ بہت کچھ تھوڑا حل ہو جائے گا۔ صلوات بھیجیے محمد۔
اور ادھر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے استدلالات، جناب فاطمہ زہرا استدلال پیش کری ہیں، جناب فاطمہ زہرا کا ہاتھ پکڑا، حضرت نے اپنے بچوں کو ساتھ لیا اور ایک ایک گھر پہ جانا شروع کر دیا، اور جب سنی نہیں گئی تو آپ نے ایک اعلان کر دیا اور اب مسجد میں آنا بند کر دیا۔ مسجد میں کیوں نہیں آ رہے علی؟ حضرت نے اور ابا اتار دی کہ علی قرآن جمع کر رہے ہیں، علی قرآن جمع کر رہے ہیں، اور جب تک علی قرآن جمع نہیں کر لکھتے اس وقت تک باہر نہیں نکلیں گے۔ انشاءاللہ کل ہی بیان کریں گے، نہیں ہو پائے گا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ لہذا علی پر ظلم نہیں بلکہ کائنات پر ظلم ہے، بشریت پر ظلم ہے، عدل و عدالت پر ظلم ہوا ہے، قرآن پر ظلم ہوا ہے، حکمت پر ظلم ہوا ہے، توحید پر ظلم ہوا ہے، نبوت پر ظلم ہوا ہے، انسانوں پر ظلم ہوا ہے۔ اگر آج کائنات میں کسی یتیم پر ظلم ہو رہا ہے تو وہ اس وقت کا نتیجہ ہے۔ اگر انسانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے تو یہ اس وقت کا نتیجہ ہے۔ وہ علی کہ جس نے سب کچھ تحمل کیا، اگر طاقت نہیں تھی اس 25 سال میں، کہتے ہیں آپ کہتے ہیں، تو یہی علی ہے جو 25 سال کے بعد جب وقت آتا ہے تو اسی کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے۔ نہروان، صفین، جمل سب آپ کے سامنے ہیں، لیکن 25 سال تک سب کچھ اپنے سینے پر لیا، اندھیرے کنویں میں جا کے منہ ڈال کر کے گڑ گڑا کر رویا کرتے تھے۔ کسی نے فاطمہ سے آ کے کہا، اے بنت رسول، ہم نے علی کو اس حال میں دیکھا ہے کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے، کس سے بیان کرتے؟ فاطمہ تو خود دکھی ہیں، حسنین کے سامنے بیٹھ کر کے بیان کریں گا کوئی باپ اپنے بچوں کے سامنے؟ وہ بچے جو سردار جوانان جنت ہوں، جس نے رسول کے کاندھوں کے اوپر بیٹھ کر کے سواری کی ہو، جس نے رسول کی زبان چوسی ہو، آج اسی تخت پر، اسی منبر پر وہ کسی دوسروں کو دیکھ رہے، وہی بچے دیکھ رہے میرے بابا کے گلے میں رسی باندھی گئی ہے، وہی بچے دیکھ رہے میری ماں کے سینے کے اوپر دروازہ گرایا گیا، وہی بچے دیکھ رہے میری ماں کے ساتھ بے حرمتی کی گئی ہے۔ تو ان بچوں سے کیسے علی بیان کرے گا؟ ان بچوں سے کیسے علی بیان کرے گا؟ لیکن جیسے سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن سب کو آمادہ کربلا کے لیے کیا جا رہا ہے۔ انہی حالات میں فاطمہ نے زینب کو آمادہ کیا۔ اے زینب، ایک وقت وہ بھی آئے گا جب حسین آخری رخصت کے لیے آئے گا، میری طرف سے میرے لال حسین کے گلے کا بوسہ لینا۔ مجھے آج اجازت دیجئے کہ میں حسین کی رخصت پڑھ سکوں۔ امام حسین علیہ السلام خیمے میں آتے ہیں، رخصت کے لیے آئے ہیں۔ یہ رخصت اب امام کی رخصت ہے۔ روایتیں کچھ عجیب انداز سے بیان کرتی ہے، امام کا خیمے سے باہر آنا بڑا عجیب تھا۔ بیویاں حلقے میں لے لیتی تھی، الگ الگ سوال کیے جاتے تھے، آقا مجھ کو کس پر چھوڑے جا رہے آقا؟ سکینہ پوچھتی تھی، بابا آپ کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟
اور اس کے بعد امام کہتے ہیں امام فضہ سے فرماتے ہیں فضہ جاؤ میرے لیے فلاں جگہ ایک لباس رکھا ہے لے کر آؤ، دیکھو زینب نہ دیکھنے پائے۔ فضہ وہ لباس لے کر کے آ رہی تھی چھپا کر۔ زینب نے پوچھا فضہ کیا لیے جا رہی ہو، کیا چیز تم ہم سے چھپا رہی ہو؟ فضہ فرماتی کچھ نہیں ہے شہزادی۔ زینب فرماتی ہے کیوں نہیں کہتی کہ میرے بھائی کا کفن لیے جا رہی ہو؟ حسین نے اس لباس کو پارا پارا کرنا شروع کر دیا۔ زینب نے سوال کر لیا بھیا بھیا اس لباس کو کیوں پار رہے؟ کہا اس لیے کہ یہ ہمارے بدن پر لباس بھی نہیں چھوڑیں گے، شاید بٹا ہوا لباس دیکھ کر چھوڑ دے۔ جاتے جاتے زینب نے اپنے بھائی کے ایک مرتبہ فرمایا بھیا ذرا گلے کے بٹن نٹ کھولیے گا۔ بہن نے بھائی کا بوزہ لیا، امام نے بازو پر سے ابا اٹھا کر بوزہ لیا۔ زینب مجھ کو بھی وصیت دی، مدب حسین خیمے سے باہر جانا چاہتے ہیں، آخری منزل زحمت تمام کر رہے۔ زینب نے جب محسوس کر لیا بھیا جا رہے، ایک مرتبہ روایتیں بتاتی ہیں پیروں کو زمین پر مارنا شروع کر دیا۔ بھیا بھیا آپ کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ بھیا بھیا ہمارا کیا ہوگا؟ زینب کو برداشت نہیں ہو رہا ہے، کہتے یہ وہ منزل تھی جو حسین نے دست امامت زینب کے سینے پر رکھا، زینب کو سینے پر رکھنا تھا۔ فرماتی بھیا جائیے، بھیا رخصت ہوئیے، بھیا جائیے، اب سب سے رخصت ہو چکے۔ خیمے کے گوشے میں ایک 4 سالہ بچی، خدا سب کی بچیوں کو زندہ سلامت رکھے، کسی بچی کو یتیم نہ کرے۔ کبھی سفر پہ جاتے ہو ذرا محسوس کریے گا، اگر آپ کی کوئی چھوٹی لڑکی ہے اس کا انداز رخصت الگ ہوتا ہے، سب کے ساتھ وہ بات نہیں کرتی، بس ایسا ہی سکینہ نے کیا۔ جب سب رخصت ہو رہے تھے سکینہ خاموش کھڑی دیکھتی رہی، جب سب رخصت ہو لیے سکینہ آگے آ گئی، بابا 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 زمین پر لیٹ جائیے، بابا بابا ہم کو سینے پر لٹائیے، بابا بابا ہم کو زانو پر بٹھائیے، بابا بابا اس طرح سر پر ہاتھ پھیریے جیسے یتیموں پر پھیرتے۔ ہائے ہائے سکینہ نے یہ کہاں سن لیا تھا؟ ارے مسلم کی بچی، ارے سر پر ہاتھ پھیرا، ارے حسین نے گوشوارے پہنائے تھے۔ بچی نے سوال کر لیا تھا مامو مامو کیا میرا بابا مار دیا گیا؟ مامو آپ تو اس طرح سلوک کر رہے جو یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ حسین سے برداشت نہ ہوا، سکینہ کے بہن برداشت نہ ہوئے، زینب کو آواز دی یا اختہ، اے میری بہنا، میری سکینہ کو ہم سے الگ کر لو، میرا کلیجہ منہ کو آیا جزاکم اللہ خیر الجزا۔ مصائب تمام کیے اپنے، حسین باہر آئے، جنگ کرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد حسین زمین کربلا پر ذوالجنان طواف کرنا شروع کیا۔ ارے بچے منتظر ہیں، بچے منتظر ہیں، ارے بچوں کو کیسے خبر دے، سکینہ کو کیسے خبر دے؟ ارے اپنے بابا کا انتظار نہ کر رہا، تمہارا بابا مارا گیا۔ ارے مجھے نہیں پتا اس گھوڑے کی کیا سمجھ میں آ گیا تھا، جب بچی رخصت ہو رہی تھی ایک مرتبہ لاش حسین پر بیٹھا، اپنے سر میں خون ملا، خیمے تک پہنچا، زمین پر پیر پٹکنا شروع کیے۔
سکینہ خیمے سے آ گئی باہر. شاید میرا بابا ایک بار پھر آ گیا. 4 سالہ بچی ہے نا, ارے فوراً کو یاد ہے. شاید میرا بابا پلٹ آیا, ارے باہر آئی, دیکھا گھوڑا خالی آیا. ایک مرتبہ دوڑ کر ارے گھوڑے کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا. اے میرے بابا کے گھوڑے, میرے بابا کو کہاں چھوڑایا, ارے میرے بابا کو کہاں چھوڑایا. بچی خود کہتی ہے, ارے مجھے پتا ہے میرے بابا کو مار دیا گیا, میرا بابا قتل کر دیا گیا, بس ایک سوال کا جواب دے دے. اے میرے بابا کے گھوڑے, میرے بابا کو پانی دیا کہ پیاسا زبا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. باراللہ ہم سب سے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار ان آوازوں پر رحم نازل فرما, ان سب کی تمام مشکلات کو آسان کر دے. پروردگار جو قرض دار ان کے قرضوں کو ادا کر, جو اپنی اپنی مشکلات میں سب کو مشکلات سے افاقہ کر دے. پروردگار جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. امام کے ظہور میں تاجیل فرما, ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. پروردگار جو مریض ہیں, جو مریضائے منظورہ جنہوں نے کہا ہے دعا کے لیے, سب کو شفا عاجل عنایت فرما. ماتم حسین